السلام علیکم، میں سلیمان مرفانی اینڈ ویلکم ٹو مائی اندر ولاگ۔ اس ویڈیو میں ایک بہت ہی خاص ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں، جس کو ہے مجهول الحال، جو انجینئر محمد علی مرزا بہت سنگین الزامات لگا رہی ہے، تو جس کا جواب دینے کے لیے میں نے سوچا مجھے یہ ویڈیو کرنی چاہیے۔ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ انجینئر محمد علی مرزا کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان ہے وہ ریلیجن کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ موسٹ انفلوئنشل لیڈر میں ان کا نام آئے تو انہیں اعتراض ہے۔ تو اعتراض کسی کو بھی کسی سے ہو سکتا ہے۔ نام کو آف کورس استعمال کیا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ ٹرک کے اوپر جو پیچھے سے بندے نے کہا تھا کہ سر ذرا اسلامی ٹچ دے دیں، وہ ہمیں یاد دلانے کی ضرورت ہے، یہ سب کو پتا ہے، تو کیا وہ اسلامی ٹچ یا کیا وہ اسلام کو استعمال کرنا نہیں تھا؟ آپ لوگوں کے مذہب اور آپ لوگوں کے سماجی رواجوں کو ٹارگٹ کر کے ان پوائنٹس کو زیادہ ریز کر کے اپنی پرسنالٹیز میں دکھا کر آپ لوگوں سے اس بیس کے اوپر ووٹ لیتے ہیں کہ جو دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ انجینئر محمد علی مرزا کو عمران خان سے یہ تکلیف ہے کہ ہی ڈزنٹ ہیو داڑھی بڑی ٹوپی، سو شی از بیسیکلی میکنگ فن آف داڑھی اینڈ بڑی ٹوپی۔ تمہارے باپ کی میراث نہیں ہے یہ داڑھی اور بڑی ٹوپی جس کا تم یہاں بیٹھ کے مذاق اڑا رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کو ان سب لوگوں سے جلنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیلس وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اس سیٹ پہ آ کر بیٹھنا ہوتا ہے، تو انجینئر محمد علی مرزا کی تو لیگیسی ہی کچھ اور ہے۔ شی سیڈ کہ آپ نے اپنے نام کا کہ انجینئر اس نے لگایا کہ آپ کو پڑھا لکھا طبقہ سنے گا، ڈاکٹر انجینئر اینڈ آل دیٹ اسٹف، تو بی اپنی نالج ذرا کمپلیٹ کرو۔ آج کا جو پڑھا لکھا نوجوان طبقہ ہے اور بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر جن کو ہم پرسنلی لوگ جانتے ہیں کہ جو بہت زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ ایسے ایجوکیٹڈ لوگوں کی ہی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتا ہے۔ جن لوگوں کو آپ لوگ فالو کرتے ہیں ان لوگوں کی ویڈیوز کو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا، جن کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں مولانا طارق جمیل اور انجینئر محمد علی مرزا کا آپ اگر کمپیریزن کروا رہی ہے تو جائیں ذرا یوٹیوب پر سبسکرائبر نہیں روزانہ ویڈیو کی ویوز دیکھیں۔ انجینئر محمد علی مرزا از دا اونلی ون جس نے اگر کوئی اختلافی ٹاپک اٹھایا ہے اس پہ ڈسکشن کرنے کے لیے تو اس سے جتنے ویوز آتے ہیں اتنے ویوز تو آپ کے فالوورز کو بھی نہیں آتے ہیں۔ تو برائے مہربانی ذرا بکواس کرنے سے پہلے اپنی نالج کمپلیٹ کریں۔ آپ کے کول اور فیل میں تضاد، کول اور فیل میں تضاد آپ جیسے لوگوں کے ہوتا ہے کہ اسلام کا نام لے کے سر پہ دوپٹہ لینا آپ لوگوں کو گوارا نہیں، داڑھی پکڑی کے آپ جیسے لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور ایک ریلیجیس پرسنالٹی جس نے ہمیں آگے دین کا تعارف اصل معنی میں کروایا ہے، ہم آج کی جنریشن کو انہیں آپ یہ کہہ دی کہ آپ کی کول اور فیل میں تضاد ہوتا ہے۔ کمپلیٹ یور نالج پلیز۔ گریجویٹڈ فرام ورسپ یونیورسٹی، رائٹ؟ دین شی سیڈ کہ اب آپ کو یہ ایشو ہوگا کہ ایک دین شی سیڈ کہ آپ کو اب یہ ایشو ہوگا کہ ایک عورت جس نے سر پر دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا وہ آگے دین کے بارے میں کیسے بات کر سکتی؟ تو بی ونس اگین کمپلیٹ یور نالج۔ انجینئر محمد علی مرزا از دا اونلی ون پرسنالٹی آن انٹرنیٹ جس نے آ کر، میری عمر کوئی 22 سال ہے، میں نے آج تک انجینئر محمد علی مرزا کے منہ کے علاوہ سوائے کسی اور بندے سے یا حدیث نہیں سنی کہ بلغ عنی ولو آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا دو خواہ میری طرف سے تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو۔ دین پہنچانے کے لیے آپ کو مفتی، عالم، فاضل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف اگر ایک آیت بھی آتی ہے تو آپ سامنے والے کو سکھا سکتے ہو۔ سب دین سے کہ آپ لوگ تو فرقے بناتے ہیں، ڈیویژن کرتے ہیں، تو ونس اگین فار یور کائنڈ انفارمیشن کہ انجینئر محمد علی مرزا از دا اونلی ون پرسن آن دی پلینٹ آف ارتھ جس نے آ کے فرقے والے کو جس طریقے سے للکارا ہے نا، اس طریقے سے آج تک کس نے نہیں کیا۔ ہمارے لوگ جو ہمیں دین قرآن کی آیتیں پڑھاتے رہے گا، لیکن انہوں نے کبھی ہمیں قرآن کی آیت نہیں بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، نبی الاسلام۔ تو یہ جو لوگ فرقے بناتے رہے، کیا انہیں نہیں پتا قرآن میں آیت ہے؟ جب یہ آیت موجود ہونے کے باوجود آپ کے لوگ اگر فرقے بنا سکتے ہیں تو آپ کسی ایسے بندے کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے جس نے کہ ہمیں یہ بتائے کہ یہ فرقوں سے باہر نکلو؟ یہ سب ڈرامے بازی ان لوگوں نے لگائی ہوئی ہے۔ جی صرف ایک سنی فرقہ ہے، سو ہوا شیعہ، ہوا شیعہ، ہوا اہل حدیث۔ سنی فرقہ نہیں ہے کیا؟ سنی اور شیعہ کیا یہ دو بڑے میجر فرقے نہیں ہیں کیا؟ پھر ان میں سے کیا ان کی شاخیں نہیں نکلی ہوئی کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اینڈ فلاں 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 اینڈ اسنا اشریہ، ماتریدیہ اینڈ سم تھنگ جعفریہ اینڈ فلاں فلاں فلاں، وہ جو بھی ہے، کیا یہ دونوں بڑے فرقوں میں سے یہ چھوٹے چھوٹے فرقیاں نہیں نکلی ہوئی؟ تو یہ آپ لوگ بناتے ہیں، اینڈ یو آر آلسو ون آف دا پارٹ آف دیٹ فرقہ سنیت۔ لوگ اپنے آؤٹ فٹ کے اوپر پوری انجینئر محمد علی مرزا بین از دا اونلی ون کہ جس کا اتنا سادہ لباس ہوتا ہے، جن کو آپ لوگ فالو کرتے ہو نا ان کے جسم سے کوٹن کا لباس اور سر پہ چھت طرح کی پگڑیاں جب تک وہ نہ ڈلے تب تک ان کو سیٹسفیکشن نہیں آتی۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں آپ کی بات کر رہے ہو کہ تم اپنے ڈریس کے اوپر، آؤٹ فٹ کے اوپر جتنا فوکس کرتے ہو، بھی جتنی مہنگی تم نے پینٹ شرٹ پہن کے رکھی ہے اس سے سستا سارے غریب کے سادہ شلوار کے نیچے۔ دین شی سے کہ تم جیسے لوگ دین کو اور پریچر کو دونوں کو مکس کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو علامہ اقبال صاحب نے فرمایا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ تم جیسے لوگ اور تم جیسے کہ بڑوں کے ووٹوں کی وجہ سے آج یہ جتنے ہمارے سروں کے اوپر چڑھ کے اتنے ظالم حکمران ناچ رہے ہیں، یہ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے سر کے ناچ رہے، کیونکہ تم لوگوں نے دین کو اور سیاست کو الگ الگ کیا۔ تو جب تم نے ایک مسلمان کو، ایک دیندار طبقے کو، ایک خدا کا خوف رکھنے والے کو سیاست اور آگے پرے مارے، تم کہاں سے ایکسپیکٹ کرو کہ تمہاری سیاست کے اندر خدا کا خوف رکھنے والے لوگ آئیں گے؟ سیاست میں انٹرسٹ لینا ہر بڑے اور ہر چھوٹے، ہر دیندار اور ہر دنیا دار کا کام ہے۔ سیاست جیسے کہ باپ کی میراث نہیں کہ سیاستدان یہ بول سکے کہ جی ناؤ یو آر پریچر سو یو کین ناٹ اسپیک ان اسلام۔ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی آج سیاستدانوں کے اندر جو اتنی فرونیت پائی جاتی ہے وہ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے پائی جاتی ہے۔ کہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب اپنے سسر کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے تو ان کے لیے قبرستان کے اندر قالین لگایا گیا، شیم آن یو، ڈوب کے مر جانا چاہیے تم جیسے متکبر لوگوں کو۔
تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ایسے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب جب اپنے سسر کی قبر پہ گئے فاتح خانی کرنے کے لیے، تو ان کے لیے باقاعدہ قبرستان کے اندر ریڈ کارپٹ لگایا گیا، وہ اس کے اوپر اپنے قدم بوسی کر کے تو جا رہے ہیں اپنے سسر کی قبر پہ پڑھنے کے لیے. شیم آن یو گائز. اور شی سیڈ کہ آپ جیسے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو صرف ایک گولی کے ڈر سے پرابلم ہو جاتی ہے. تو بی بی ونس اگین گریجویٹڈ فرام واٹس ایپ یونیورسٹی، جی بی واٹس ایپ یونیورسٹی. انجینئر محمد علی مرزا از دا اونلی ون کہ جو اتنے اختلافی موضوعات پر بات کرتے ہیں. اور انجینئر محمد علی مرزا پر کوئی 5 مرڈر اٹیمپٹس ہو چکی ہیں، جس کے باوجود بندہ ابھی تک اس بہادری کے ساتھ دین کا کام کر رہا ہے. اگر آپ جیسے کوئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو 9 مئی کے بعد ہی سب کی پھونک نکل جاتی ہے، یہ بندہ کورٹ کی کسٹڈیز بھی برداشت کر رہا ہے. یہ بندے نے 5 مرڈر اٹیمپٹس بھی اپنے اوپر برداشت کری، جس کے اوپر باقاعدہ ساری فوٹیجز موجود ہے. فرسٹ اینڈ سیکنڈ مرڈر اٹیمپٹ میں ان پہ اتنے چھریوں کے وار ہوتے جس میں کہ کافی زیادہ بلڈ لاس ہوا تھا. اس کے باوجود یہ بندے نے ڈر کے اپنی پریچنگ نہیں چھوڑی ہے. تم جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو عورتوں کو کہتے ہیں روپٹہ لو ورنہ ہماری نیتیں پھسل جاتی. تو یہ روپٹہ لینے کا حکم انجینئر محمد رضا کے باپ کا نہیں، نبی علیہ السلام کا ہے. نبی علیہ السلام نے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے نہیں دیا. تو یہ کس کی دیکھ کے کس کی نظریں پھسلتی ہے اور پھر یہ حکم کہاں سے آیا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اتنے بڑے بڑے کفریات بکے صرف اور صرف ایک دنیاوی لیڈر کی محبت کے اندر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جی آپ نے بہت بڑا جھنڈا گاڑ دیا یا آپ نے کوئی بڑا 30 مارخان والا کام کر دیا ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ آپ کو بہت زیادہ واہ واہ دیں گے. تم جیسے لوگوں کی ذہانت کے اوپر نا تھوکنا پسند نہ کرے کوئی. اینشی سے کہ آپ جیسے لوگ اپنا منہ شٹ رکھیں تو بہتر ہوگا. I would like to say you baby flush yourself, flush your mind and toilet. سوشل میڈیا کے اوپر اپنی زبان کھولنے سے پہلے بندہ سب سے پہلے اپنی نالج کمپلیٹ کر لیتا ہے. عمران خان کو ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جس کی جو غلط چیز ہے اس کو غلط کہیں، جس کی جو صحیح چیز ہے اسے صحیح کہیں. منہ اٹھا کر دھڑلے کے ساتھ جس کے دل میں جو آیا منہ چک کے آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کیمرہ اٹھا کے عمران خان اسٹوپڈ.